کو فائنل اس کا رزلٹ نہ ملے. unless you get the result, keep praying and praying. Abraham was given the prophecy. ابراہیم کے پاس 25 years he had to wait. God came to him and said کہ دیکھ میں تجھے اولاد دوں گا, لیکن 25 سال اس کو لگ گئے. پروفیسی اس کے پاس ہے, آنسر اس کے پاس ہے, ہنٹ اس کے پاس ہے, پیس اس کو ملا ہے. آپ کو بھی جیسے خداوند نے کہا کہ ہو گیا تیرے لیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعا بند کر دیں اس کے لیے. جب تک وہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جاتی, unless we get that thing into our hands, جب تک وہ کام ہمارے لیے ہو نہ جائے, ہمیں دعا کو جاری رکھنا ہے. اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ پکی ہونی چاہیے, کانسٹنٹ. اگر میں آپ سے پانی مانگوں تو آپ مجھے پانی دیں گے, آپ مجھے چائے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم دعا کریں تو ہماری دعا جو ہے وہ ایگزیکٹ ہونی چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. وی ہیو ٹو آسک ود نالج کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اور کیا کیا کہہ رہے ہیں. بعض اوقات ہم دعا کر رہے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کیا مانگ رہے ہیں, کچھ بھی منہ میں آتا ہے ہم بولتے چلے جاتے ہیں. لیکن وی ہیو ٹو میک آور پریز اسپیسیفک, پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مانگ رہے ہیں. اور دانیل نے یہاں پر یہی کہا کیونکہ وہ پروفیسی کو مانگ رہا تھا, ان چیزوں کو, آنے والے چیزوں کو وہ سمجھنا چاہتا تھا, اور اس نے دعا کر رہا تھا, لیکن شیطان جو ہے دعاؤں کو روک رہا تھا. سو ان 7 پوائنٹس کو یاد رکھیں. اگر ہماری لائف میں گناہ ہوگا تو شیطان روک دے گا ہماری دعاؤں کو. اگر ہم ڈھونڈیں گے نہیں, مانگیں گے نہیں, کھٹکھٹائیں گے نہیں, تو دانیل 3 ہفتے تک لگاتار کھٹکھٹاتا رہا, کانسٹنٹ, تھکتا نہیں ہے. پھر اس کے موٹیو کیا تھے؟ اچھے تھے. وہ اپنی قوم کے لیے دعا مانگ رہا تھا. 4th thing, وہ خدا کے نام میں مانگ رہا تھا, ان جیزس نیم, اور وہ خداوند یہوہ کے نام میں مانگ رہا تھا. 5واں, اس کا ایمان تھا, بلیو کہ اس کو مل جائے گا. اور 6ٹھا, abide in him, جیسے کہ ہم نے دیکھا he was in the presence of the Lord, he knew that I am living with the God. اور 7ویں بات یہ تھی کہ دانیل کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں تھی. دانیل کو بہت سارے لوگوں نے ستایا, شیروں کی غار میں پھینکوا دیا, لیکن دانیل سب کو معاف کرتا تھا. he was the real man of God. So in order کہ اگر ہماری دعائیں سنی جائیں, remember these points, write them down. میرے پاس یہ لکھا ہے, اگر آپ کو چاہیے کاپی کروا لیں اس کی. لیکن دعائیں آپ کی سنی جائیں گی اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے خداوند کی حضوری میں کریں گے. کرتے چلے جائیں اور خداوند ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. آج آپ کے دل میں جو بھی دعا ہے آج خداوند کے سامنے رکھیے. اگر آپ ابھی بتانا چاہتے ہیں آپ بتا دیں, مل کر ہم اس کے لیے دعا کریں گے. اور اگر آپ دل میں رکھنا چاہتے ہیں we will still pray, لیکن خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. he will listen to our prayers. Amen. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. Hallelujah. خداوند تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو دعاؤں کا سننے والا خداوند ہے. خداوند تو دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. خداوند تو جانتا ہے کہ اس وقت ہمارے دل میں بہت ساری پریئرز ہیں, بہت ساری پریئر ریکویسٹیں ہیں. خداوند شاید میں ان کو نہیں جانتا, لیکن تو میری بہنوں کے, میرے بھائیوں کے دل کی باتوں کو جانتا ہے. You know the inner things inside her. خداوند تو سب کچھ جانتا ہے. خداوند اپنے پاک روح کو بھیج اور ہماری زندگیوں میں سے گناہ کو ختم کر دے. خداوند اس سے پہلے کہ ہم تجھ سے دعا کریں, اپنے غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں, گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ہم خداوند تجھ سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیری حضوری میں غلطی کی ہے. سب میرے پیچھے بولی, اے خداوند میں اقرار کرتا ہوں کہ اے خداوند میں نے تیری حضوری میں گناہ کیا ہے, میں نے تیرے حکموں کو توڑا اور میں کمزور ہوں, لیکن تیرا پاک روح مجھے زور دیتا ہے. خداوند تیری حضوری میں غلطی کا اقرار کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں, اس ایمان کے ساتھ کہ تو ہماری دعاؤں کو سنے گا. خداوند میرا ایمان ہے کہ تو میری دعاؤں کو آج سن رہا ہے. تو نے اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ میری دعاؤں کا جواب میرے پاس لے کر آئیں. اور ابلیس جو میری دعا کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کو تیرے یسوع نام میں ڈانٹتا ہوں, یسوع کے نام میں. میری دعاؤں کے راستے سے ہٹ جائے پلیز.
خداوند میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے سارے بھائیوں بہنوں کو معاف کیا. اگر میں نے کسی کا گناہ کیا ہو میں اس سے معافی مانگتا ہوں. اگر کسی نے میرا گناہ کیا میں اس کو معاف کرتا ہوں. خداوند میری دعاؤں کو سن اور مجھے جواب دے. آمین.